السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، خصوصاً اہلیان گجرات، ہمارے پاس ایسے الفاظ موجود نہیں جن کے ذریعے ہم اپنے افسوس کا اظہار کر سکیں کہ کیسے وفاؤں کی سرزمین گجرات کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں، اور یہ کہ کتنے بے حس ہیں اس سرزمین کے باشندگان کہ اپنے علاقے کے حقوق کے حصول کے لیے نہ آواز بلند کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی کوشش کرتے ہیں۔ جبھی تو اس سرزمین پر وہ لوگ مسلط ہو چکے ہیں جو کہ کئی نسلوں تک فوائد تو حاصل کر چکے اور کر رہے ہیں، لیکن اس مقدس سرزمین کے لیے کچھ نہیں کر پائے اور نہ ہی کر رہے ہیں۔ اس زیادتی کی سب سے بڑی مثال گجرات ڈویژن کا معاملہ ہے۔ انتظامی لحاظ سے گجرات پنجاب کے اہم ترین علاقوں میں سے ہے۔ جب انگریزوں نے 1849 میں پنجاب پر قبضہ کیا اور یہاں پر انتظامی ضروریات کے تحت اضلاع بنائے تو گجرات ان علاقوں میں شامل تھا۔ اس وقت سیال کوٹ، گوجرانوالہ، سرگودا، لائل پور یعنی فیصل آباد نام کے اضلاع کا کوئی وجود نہ تھا۔ بہرکیف یہ لمبی بات ہے۔ 1980 کی دہائی میں جب پنجاب میں ایک نئی ڈویژن کی اشد ضرورت محسوس کی گئی تو راولپنڈی اور لاہور کے درمیان گجرات واحد ضلع تھا جس کو ڈویژنل حیثیت دینا لازمی ہو گیا تھا، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ گجرات کبھی راولپنڈی ڈویژن میں، کبھی لاہور ڈویژن اور کبھی سرگودا ڈویژن میں شامل کر کے تجربات کیے جا چکے تھے، لہذا ضرورت محسوس ہوئی کہ یہاں نئی ڈویژن بنائی جائے جو ارد گرد کے علاقوں کو انتظامی لحاظ سے اچھی طرح ڈیل کر سکے۔ لیکن مقام افسوس کہ گجرات کا نام آنے کے باوجود سیاست آڑے آئی اور سیاسی چکر بازوں نے گوجرانوالہ کو ڈویژن بنوا دیا۔ ہم نام لے کر کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہ سیاسی ہستیاں اب زندہ نہیں ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، آمین۔ 1992 میں پھر ضرورت محسوس کی گئی اور خیال آیا تو فیصلہ کیا گیا کہ منڈی بہاؤالدین کو ضلع اور گجرات کو ڈویژن کا درجہ دیا جائے، لیکن پھر سیاسی نوسر بازوں نے گیم ڈال دی۔ جنیجو لیگ کی پنجاب حکومت اور پیپل پارٹی کی مرکزی حکومت نے منڈی بہاؤالدین کو ضلع تو بنا دیا مگر چودھری برادران کی سیاسی مخالفت کو مد نظر رکھتے ہوئے گجرات کو ڈویژن کا درجہ دینے سے انکار کر دیا، جس میں مرکزی کردار اس وقت کے گورنر پنجاب نے ادا کیا جن کا تعلق پیپل پارٹی سے تھا۔ وہ چونکہ دنیا میں موجود نہیں، ہم ان کا نام لے کر گناہ گار نہیں ہونا چاہتے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اس کے بعد بھی گجرات کو ڈویژن بنانے کی کوششیں کی جاتی رہیں، یہاں تک کہ تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے گجرات کو ڈویژن کا درجہ دینے کا فیصلہ کر لیا اور اس پر کام بھی شروع کر دیا گیا تھا۔ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو چودھری پرویز الہی پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے تو انہوں نے باقاعدہ طور پر 100% میرٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے گجرات کو باقاعدہ ڈویژن کا درجہ دیا۔ گورنر پنجاب کی منظوری بھی ہوئی اور پنجاب اسمبلی اور پنجاب کابینہ سے بھی اس کی منظوری لی گئی، کمشنر اور آر پی او بھی تعینات کر دیے گئے، تمام انتظامی معاملات احسن طریقے سے ادا ہونا شروع ہو گئے، اگرچہ اس دوران بھی سیاسی ناعاقبت اندیش نوسر بازوں نے طوفان بدتمیزی برپا کیا اور عجیب و غریب بیانات جاری کیے جن کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، مقصد صرف اور صرف سیاسی چدکلش کو پروان چڑھانا اور سیاسی اختلافات کی بنیاد پر ڈرامے بازیاں کرنا تھا۔ ایسے ناعاقبت اندیش سیاست دانوں اور اخباری بیان بازوں کی مہذب معاشروں میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، یہ صرف الفاظ سے کھیلنا، اپنے ذاتی فائدوں کے لیے ناجائز بولنا اور علاقائی تعصب اور جھگڑوں کو پروان چڑھانا ان لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے۔ عوام ایسے ڈرامے بازوں کی ڈرامے بازیوں سے خوب آگاہ تھے، لہذا کچھ بھی نہ ہوا۔ جب پنجاب اسمبلی ختم کی گئی اور پنجاب میں نگران حکومت آئی جس کا کام صرف 90 روز کے لیے پنجاب کے معاملات کو دیکھنا تھا، یہ کوئی عوامی حکومت نہیں ہوتی۔ آئین کے لحاظ سے ان کو صوبے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ انتظامی معاملات میں کوئی دخل اندازی کر سکتی ہے، لیکن مقام افسوس اس غیر قانونی نگران حکومت نے آئین سے تجاوز کیا اور سیاسی چدکلش کی بنیاد پر گجرات کے کچھ علاقائی سیاست دانوں اور کچھ دوسرے علاقے کے سیاست دانوں کے کہنے پر گجرات ڈویژن کو معطل کر دیا۔ پنجاب ہائی کورٹ نے فروری 2023 اور جون 2023 میں غیر قانونی نگران حکومت کے غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلے کو معطل کرتے ہوئے گجرات ڈویژن کو فی الفور بحال کر دیا، لیکن مقام افسوس ہائی کورٹ کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا اور گجرات ڈویژن کو بحال نہ کیا گیا اور کہا گیا کہ الیکشن کے بعد جو حکومت آئے گی وہ بحال کرے گی۔ فروری 2024 میں جب الیکشن ہوئے تو عوام الناس کے ساتھ پوری دنیا نے الیکشن کی اس حقیقت کو دیکھ اور سمجھ لیا۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ کیا ہوا اور کس طرح ان لوگوں کو آگے لایا گیا جو کہ عوام کے منتخب کردہ تھے ہی نہیں۔ گجرات میں بھی ایسا ہی ہوا۔ ہم اس جھمیلے میں پڑھ کر کوئی خرابی پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ الیکشن کمپین کے دوران گجرات کی نمائندگی کے دعوے داران کہتے رہے کہ ہم گجرات ڈویژن کو بحال کروائیں گے، کہاں گئے وہ دعوے؟ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں سیٹیں بھی مل گئیں، وزارتیں بھی مل گئیں، لیکن گجرات ڈویژن کو بحال کروانا تو دور کی بات،
جو چند سرکاری کاغذات میں گجرات کے ساتھ ڈویژن کا نام آتا تھا وہ بھی سرے سے جاتا رہا۔ اب حالت یہ ہے کہ گجرات ڈویژن کی بحالی کے لیے اگر کاف لیگ کے ممبران بات کرتے ہیں تو صوبائی اور قومی سطح پر موجود نون لیگ اور پیپل پارٹی کی اتحادی حکومتیں اس کی پرواہ نہیں کرتیں، کیونکہ ان کو گجرات کی سطح پر موجود ان کی پارٹیز کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کاف لیگ کے کہنے پر گجرات ڈویژن کو بحال کیا گیا تھا تو کریڈٹ کاف لیگ کو چلا جائے گا، تو نون لیگ اور پیپل پارٹی کے ہاتھ گجرات میں کچھ نہیں آئے گا، جو کہ آنے والے وقت میں ان دونوں پارٹیوں کے لیے سخت نقصان دہ ہوگا۔ اس لیے صوبائی حکومت گجرات ڈویژن کو بحال نہیں کر رہی ہے اور نہ ہی صوبائی حکومت میں کاف لیگ کی کوئی اہمیت سمجھی جاتی ہے، لہٰذا گجرات ڈویژن کی کہانی اب قصہ پارنیہ بن چکی ہے اور اب یقین نہیں کہ گجرات ڈویژن کو بحال کیا جائے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ پنجاب کی نگران حکومت نے گجرات ڈویژن کو گجرات کے ہی سیاستدانوں کے کہنے پر منسوخ کیا تھا کہ کہیں گجرات ڈویژن کا کریڈٹ پرویز الہی اور تحریک انصاف نہ لے جائیں۔ بس اسی سیاسی چتکلش نے گجرات کو تباہی کے دہانے پر پہنچا کر اجڑا ہوا قبرستان بنا دیا ہے۔ اس وقت گجرات کی نمائندگی کے دعوے داران اور صوبائی حکومت گجرات کے لیے کچھ نہیں کر رہی، کیونکہ یہ تینوں پارٹیاں ایک دوسرے کی کمزوری سے آگاہ ہیں اور اسی کی بنیاد پر ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں، اور اسی بلیک میلنگ میں گجرات لاوارث ہو گیا، ڈوب گیا اور اپنے حقوق سے محروم ہو گیا۔ بس اخبارات میں بیان بازیاں اور سوشل میڈیا میں دعوے ہی رہ گئے، جبکہ گجرات ڈویژن ایک بوسیدہ قبرستان میں ایک بوسیدہ قبر میں ہمیشہ کے لیے غرق کر دیا گیا۔ اب تو گجرات ڈویژن کی قبر پر بیان بازی اور دعوے کا دیا بھی نہیں جلتا۔ بحالی کے لیے کوشش کی دعا کون کرے؟ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ پاکستان کے کسی ضلع یا ڈویژن کے ساتھ ایسی زیادتیاں نہیں کی گئیں جو گجرات کے ساتھ سیاسی بنیادوں پر کی گئیں۔ گجرات سیاسی طور پر تو بہت مضبوط ہے، لیکن اپنے حقوق کے حصول کے لیے انتہائی بے بس اور معذور ہے، اور یہاں پر تو کوئی اہل دل بھی نہیں جو صدائے حق بلند کرتا اور گجرات ڈویژن کو بحال کرواتا۔ الوداع گجرات ڈویژن، الوداع۔